انسان کھرب پتی بھی ہو جائے تو نفس کی کمینگی نہیں جاتی، تو انسان سوکھا کیسے ہوگا؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سوکھا تبھی ہوگا جب اس کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ حب دنیا راس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس محبت میں جب جما لیتا ہے تو پھر برائیوں پہ برائیاں کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، اللہ اکبر۔ قرآن مجید جیسے تربیت کرتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی تربیت نہیں کرتی۔ قرآن اس مضمون کو چھوڑ کے اب ایک دوسرا مضمون شروع کیا، لیکن ما قبل اس کا ربط بھی ہے۔ انسان کی اس فطرت کو بیان کر دیا کہ یہ حب زر بہت رکھتا ہے، اس کے دل میں محبت دولت بہت ہے، یہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ میرے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے، اتنے پلازے بن جائیں، اتنے محل بن جائے، اتنی جائیدادیں اور اتنی زمینیں اور اتنا بینک بیلنس۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی فطرت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، اللہ اکبر۔ تو کیا نہیں جانتا جب سب کچھ اٹھا لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے؟ آج وہ جو اکٹھا کرنا چاہتا ہے کر لے، آج وہ جو اس کی خواہش ہے وہ پوری کر لے۔ اللہ کے حکموں کو توڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو نہیں روکے گا۔ اللہ نے زبان کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے، طاقت دی ہے، اب اس زبان کو غلط استعمال کرے تو اس کی مرضی۔ اس نے آنکھوں کو دیکھنا دیا ہے، اس کو شہوات سے پھر لے تو اس کی مرضی۔ اس نے حضرت انسان کی ضروریات کی کفالت اپنے ذمے لی ہے، لیکن یہ اپنا کفیل خود بن جائے اور اپنی پریشانیاں خود اپنے ذمے لے لے تو اس کی مرضی۔ اور یہ خرید لے دولت اور خرید لے دنیا اور یہ خواہشات کی انبار لگا دے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ وقت آنے والا ہے افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، اللہ اکبر۔ اسے پتہ چلے گا اس وقت جو کچھ جو قبروں میں ہے سب کچھ باہر آئے گا۔ اس صورت سے قبل سورۃ الزلزال میں اس حقیقتوں کو بیان کیا گیا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ زمین کو ایسے زوردار جھٹکا دے گا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا سب کچھ اکھڑ کے باہر آ جائے گا، حتیٰ کہ جڑوں سمیت درخت باہر آ جائیں گے، پہاڑ اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، مردے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، خزینے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، زمین اپنے سارے خزینے باہر اگل دے گی، اور زوردار اتنا جھٹکا ہوگا کہ پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے، اور اتنے زوردار انداز میں ٹکرائیں گے کہ جس طرح سرمے کے ذرے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ باریک ذروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو وہ ایک زوردار جھٹکا ہوگا جس سے زمین اپنا سب کچھ باہر پھینک دے گی اور زمین کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ زندگی کی گہما گہمی میں، زندگی کی چکا چون میں سویر سے شام تک، شام سے سویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی، تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آ ہی گئے ہیں، تو آئیے ہم اپنا رب کتاب اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جڑ جائیں اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں۔ گھر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیت سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے، روزانہ 1-2 پارے خود بھی پڑھنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار، پر نور، تاباں اور منور ہوگی۔ تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موتی اچھال کے تمہاری گود میں ڈالتی ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے اور حیات آفرین کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے۔ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے اور ہمیں فہم و فراست اور عقل و خرد سے کیوں نوازا گیا۔ تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ کے حضور رجوع کریں، سچی توبہ کریں۔ ابھی تو ہم نے سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کی موت کے رقص کو دیکھا، ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر مختلف ممالک کی خبریں دیکھیں اور دل لرزنے لگے، اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے تو کیا عالم ان کا ہوگا اور کیا کیفیت ان پر بیتی ہوگی اور کس کرب سے، کس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے،
اور ہزاروں انسانوں میں سے کوئی ایک شخص آغوش موت میں اترا اور اس کی سسکیاں اور آخری لمحے اس کی تڑپ اور اس کی بے چینیاں اور اس کے خاندان کی محرومیاں اور ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو دل لرزا دیتے ہیں. اور پھر آج کل تو نہ جنازے میں شامل ہو سکیں، نہ غسل اور نہ کفن نصیب ہو سکے، اور کس محرومی کا اس دنیا سے رخصت ہونا، تو انسان لرز کے رہ جاتا ہے. تو ذرا 2 لمحوں کے لیے تصور کر لیجئے کہ 7 ارب انسانوں کے اندر چند ہزار لوگ موت کی آغوش میں گئے، جبکہ اربوں انسان ہیں. تو چند ہزار لوگ آغوش موت میں اترے تو ہمارا وجود لرزنے لگا. تو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب یہ زمین بھی لپیٹی جا رہی ہوگی، جب آسمان بھی لپیٹا جا رہا ہوگا، اور ہر ذی روح اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، اور خوف قیامت اور قیامت کا وہ زلزلہ، وہ جھٹکا، اپنے اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے لاشیں گرتی نظر آئیں گی، اور پھر جسموں کے پرزے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. وہ داروگیر کے لمحے، وہ ایک خوفناک چنگھاڑ اور چیخ، وہ ایسا دن ہوگا کہ ہول قیامت سے پیدا ہوتے ہوئے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے. وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا. تو وہ لمحہ بھی آنے والا ہے، اور ہم سب لوگ آغوش موت میں اترنے والے ہیں. اگر اس وبا سے میں اور آپ بچ کے نکل بھی جاتے ہیں تو کیا موت سے ہم بچ پائیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک جھنجھوڑنے کا لمحہ ہے، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ تازیانہ عبرت ہے ہمارے لیے. اور ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کر لیں اور دیکھیں کہ یہ لمحات زندگی کے اور یہ گھڑیاں جو آج ہمیں میسر ہیں، ایک وقت آئے گا یہ بھی میسر نہیں ہوں گی. اور اگر آج ہم نے عبرت حاصل نہ کی تو پھر سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں ہوگا.